चैलेंजेस इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, ये कोई ओवरनाइट क्रिएट नहीं हुए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं और उसके नतीजे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस उसकी तफसील में जाए बगैर हमें ये देखना है कि पहले हमने अभी तक क्या किया है, किस चीज़ ने जो है अभी तक हमें सपोर्ट किया है और कौन से ऐसे हमारे पॉलिसी एक्शंस हैं जिसको कि हमें फर्दर इम्प्रूव करना है और बिजनेस को फैसिलिटेट करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पहले मई 2022 में एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें कुछ जो हमारी इम्पोर्ट्स थी उसके ऊपर हमने जो है वो कुछ उसकी क्लियरेंस जो है वो स्टेट बैंक से मशरूत की। उसके बाद एक और सर्कुलर हमने जुलाई 2022 में किया और इन दो सर्कुलर्स के नतीजे में स्टेट बैंक से कुछ इंपोर्ट्स जो कि चैप्टर 84, 85 और 87 में फॉल करती थी, उनकी स्टेट बैंक से क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट हमने रखी। ये क्यों किया गया, ये सब आप जानते हैं कि चूंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था और इस लेवल तक बढ़ गया था कि वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था और उस चीज़ को देखते हुए हमें मजबूरन कुछ एक्शंस करना पड़े ताकि हम अपनी इंपोर्ट्स को जो है वो उस लेवल पे लाने की कोशिश करें जो कि हम मौजूदा हालात के अंदर जो है उनकी फंडिंग जो है वो अरेंज कर सकें और हम अपनी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उनको टाइमली मीट कर सकें। तो ये एक एफर्ट थी। उसके नतीजे में कुछ इंपोर्ट्स कम भी हुई, बट चूंकि इंपोर्ट्स का लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चूंकि हमारे आउटफ्लोज ज़्यादा थे, इनफ्लोज हमारे कम थे, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू करता रहा। चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस पायल अप हो गए थे स्टेट बैंक में, और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि इन 5-6 महीनों में स्टेट बैंक ने कोई 33,000 केसेस जो हैं वो क्लियर किए हैं। 33,000 केसेस जो है वो 5-6 माह में उनको डील करना कह लेना आसान है, लेकिन करके दिखाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारी टीम, आप समझते होंगे कि शायद हम किसी और दुनिया में रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था और ये आप भी अपने ज़हन में रखें कि ये बोझ हमारे नॉर्मल काम से ज़्यादा था। ये काम हम 6 माह पहले नहीं करते थे, हम अपने अपने नॉर्मल जो काम था उसके ऊपर फोकस करते थे और ये एडिशनल काम हमारे उसी स्टाफ मेंबरान को करना पड़ा जो कि पहले उनकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं था। उसके बावजूद भी हमने एक एक केस को जो आपकी तरफ से आता था प्रपोजल एलसी ओपन करने का, उसको देखना, आप ये समझें कि उसको देखने में ही आपके कि ये एलसी किस चीज़ की है, इसमें कितना अमाउंट है, ये कौन सी इंपोर्ट की नेचर क्या है और इसका पर्पस क्या है और ये कब इंपोर्ट होनी है और कौन से बैंक से होनी है, तो ये सब चीज़ें तो कम से कम देखनी पड़ती है, उसके बाद ही उसकी क्लियरेंस देनी है। तो ये 33,000 केसेस जो कि एवरेज जो आप समझें कि कोई 6,000 6,500 केसेस पर मंथ जो है वो हम क्लियर करते रहे। इसके बावजूद दिसंबर के एंड पे हमारे पास जो है वो 11,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस थे। 11,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस जो थे वो भी अगेन एक कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उसको बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये 33,000 तो जो हमने क्लियर किया और उसके बाद हमने बैंक से कहा कि आप इसमें जो प्रायोरिटी एरियाज वाले हैं उनके ऊपर भी फोकस करें। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये काफ़ी बड़ा एडिशनल काम था जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल हुआ। अब हमने जो हमारा ख्याल ये था कि ये जो हम नया प्रायोरिटी दे देंगे और हम बैंक्स को डेलीगेट कर लेंगे तो उससे शायद प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी एड्रेस होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि इस वक्त जो है वो प्रेशर इतना ज़्यादा इंपोर्ट्स का है कि वो हमारे जो इनफ्लोज हैं उस पे ऊपर स्टिल जो है वो काफ़ी हमारे लिए जो है वो एक प्रॉब्लम रहा कि हम पूरी इन इंपोर्ट्स को जो है वो बैंक से करवा पाएँ। तो हमने अब इसमें थोड़ा जो है वो डिसिप्लिन लाने के लिए कुछ चीज़ों में जो है वो बैंक से कहा कि आप मसलन जो 5-6 आइटम्स हैं जिसमें कि फूड आइटम्स हैं, आप जानते हैं वीट है उसमें इंपोर्ट हो रही थी और दूसरे हमारे जो फूड रिलेटेड आइटम्स हैं तो उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा। इसलिए फार्मास्यूटिकल के आइटम्स हैं जिसमें मेडिसिन भी हैं, उसमें मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट भी है, तो इसको भी हमने वो फर्स्ट कैटेगरी में रखा। फिर हमने एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स, आप सब जानते हैं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑयल है, गैस है, कोल के जो हमारे पावर के लिए यूज होते हैं, तो ये इसको हमने सेकंड कैटेगरी में रखा।
پھر آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز جو ہیں جو ظاہر ایکسپورٹس ہوں گی تو ہمارے انفلوز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اور زیادہ امپورٹس کر سکیں گے. تو پھر ہم نے اس کے اوپر بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کچھ ہم نے پرائرٹی سیٹ کی اور ہم نے کہا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جو امپورٹس کریں گے تو ان کو بھی پرائرٹی دی جائے تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. تو یہ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جو ہے کیونکہ بہت ساری ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور اگر ہماری جیسے ڈومیسٹک ایگری انڈسٹری ہے وہ اگر افیکٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور زیادہ امپورٹس کرنی پڑیں گی. تو اس چیز کو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے جو ایگری انڈسٹری ہے اس کو بھی پرائرٹی میں رکھا تاکہ ہمارے پیسٹی سائڈز ہیں سیڈز ہیں اور دوسری ایگری انپٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ابھی کسی نے یہاں پہ بات بھی کی تھی کہ ایگری انپٹس ہم اور سیڈ کو نہیں الاؤ کریں گے تو پھر ہماری ایگری پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر اور امپورٹس کا پریشر بڑھے گا. تو ہم ان چیزوں سے پوری طرح واقف ہیں اور اسی لیے ایگری انپٹس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کی پرائرٹی بھی ہم نے بہت ہائی رکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگر ہماری کیپیسٹی ٹو ایکسپورٹ ہے وہ تبھی بلڈ اپ ہوگی جب ہم اور جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ہے وہ ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر بلک آف دی مشینری آلریڈی آ گئی ہے کوئی 75% اس سے زیادہ مشینری لگ چکی ہے اور کچھ مشینری ابھی آنے والی ہے تو ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور ان پروجیکٹس کی ٹائملی کمپلیشن کروائیں تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پروجیکٹس جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ایکسپورٹس ہونا شروع ہو جائیں. تو ایک ہم نے یہ کہا کہ 25% تک اگر کچھ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ان کی مشینری نہیں آئی تو بھی بینکس اس کو پرائرٹی دیں تاکہ وہ مشینری بھی آ جائے اور پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے پرائرٹائز کرنے کی کوشش کی اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے بعد بینکس کے پاس لیکوڈیٹی اگر اویلیبل ہوتی ہے اور ہمارے پاس فردر انفلوز آتے ہیں اور ایف ایکس اویلیبل ہے تو باقی چیزوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہماری یہ انٹینشن تھی یا ہے کہ باقی انڈسٹریز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹس ساری امپورٹنس ہیں اور کسی نے ٹائرز کی بات کی ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر یا ٹمبر ہے فار انسٹنس یا اور بہت سارے دوسرے اسٹیل ہے تو یہ ساری امپورٹس اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے ان کی ہے اور ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لیکن کرنا ہے اپنے کیپیسٹی جو ہماری ہے اور جتنے ہمارے پاس انفلوز ہیں اس کے اندر رہ کے. ظاہر ہے کہ ڈالرز ہم لوکلی تو نہیں ہمارے پاس اویلیبل یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ اور اس میں ریمیٹنسیز ہیں ہمارے ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ انفلوز ہیں اور باقی ہمارے جو فورن لونز ہیں اور دوسری چیزیں. تو جیسے جیسے یہ انفلوز آتے ہیں تو ہم ہماری کیپیسٹی ٹو سپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی کیپیسٹی کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ جو امپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹولی انٹرونشن کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ریزنیبل لیول پہ رہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں بہت سارے بڑے اچھے اچھے پرپوزلز ہیں. ہم ان کو بالکل میں نے خود بھی نوٹ کر لیا ہماری ٹیم نے بھی نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ ریسٹ اشورڈ کہ ہم ہر ایک پرپوزل کو بالکل بہت کیئرفلی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایکشن پلان بنائیں گے اور بہت جلد بنائیں گے. آپ کو یہ بالکل بھی نہ سمجھیے گا کہ میں آج جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر دوبارہ اس پہ کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو یہ ایشور کرواتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں اور ہمیں بالکل اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی جو ہے جو سفر کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے. ابھی یہ ٹمبر ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیٹیو نے بات کی تو مجھے خود اس چیز کی بہت تکلیف تھی کہ وہاں پہ وہ آئے اور ان کو وہاں پہ اس لیول تک جانا پڑا. لیکن آپ بالکل اس چیز پہ مطمئن رہیں کہ آپ جہاں بھی بزنس کر رہے ہیں آپ کے پرپوزلز اور سجیشنز اور جو ایشوز ہیں وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے
کمیونیکیشن کے چینلز بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے لوگ بھی مختلف لیول کے اوپر انٹریکشنز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو بالکل غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے سرکولر ایشو کیا تھا اس میں دو چیزیں اور جو ابھی ادھر بار بار ریپیٹڈلی یہ پرپوزل آ رہا تھا کہ ہمیں 365 ڈیز کے اوپر جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہیے، تو یہ آپ ہی کی سجیشنز تھی جس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ سرکولر میں شامل کر دیا تھا کہ اگر 365 ڈیز یا اس سے زیادہ کی ایل سی اوپن ہوتی ہے تو بینکس اس کو الاؤ کریں۔ اسی طرح کسی نے یہ پرپوزل دیا تھا کہ اگر وہ باہر سے لون موبلائز کر لیتے ہیں، خود سے لون ارینج کر لیتے ہیں یا کسی اور جگہ سے فنڈز لے آتے ہیں تو اس کے اگینسٹ الاؤ کرنا چاہیے۔ تو ہم نے تو یہ سرکولر میں لکھ دیا تھا کہ آپ اپنا پروجیکٹ لون لے لیں، آپ اپنی ایکوٹی کہیں سے ارینج کر لیں یا کوئی اور فنڈنگ ارینج کر لیں تو آپ اس کے اگینسٹ ایل سی اوپن کر لیں۔ مجھے سچی بات ہے یہ ابھی یہ سن کے آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یہ ایسا 365 ڈیز کا فار انسٹنس اگر نہیں امپلیمنٹ ہوا یا کسی کیس میں نہیں امپلیمنٹ ہوا تو اس کی ریزن کیا ہے۔ تو ہم بالکل اس کو سیپریٹ آپ سے بھی ان حساب سے جن کے یہ کیسز ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں اور بینک سے بھی کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم انشور کروائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ جو چیز سرکولر میں لکھی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم اس کو آپ میں سے کوئی بھی 365 ڈیز کی ایل سی کھولتا ہے یا اس سے زیادہ کی ایل سی کھولتا ہے اور وہ ایل سی اوپن نہ ہو تو ہم ایک اپنا ہیلپ ڈیسک قائم کریں گے، آپ اس کے اوپر ہمیں انٹیمیٹ کریں کہ یہ اس بینک کے پاس ہم نے 365 ڈیز ایل سی کے لیے اپروچ کیا اور انہوں نے نہیں کھولی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو انشور کریں گے کہ وہ ایل سی جو ہے وہ بالکل اوپن ہوگی۔ اسی طرح آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ لون ارینج کر لیا ہے اور آپ کی ایل سی نہیں اوپن ہو رہی تو بھی آپ ہمیں بتائیں، ہم بالکل اس کو انشور کریں گے۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک تو ہمارے اپنے جو نارمل انفلوز ہیں اس کے اندر رہ کے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور میں یہ اور بھی ایسوسیشنز میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ خود فنڈنگ ارینج کر لیتے ہیں اپنے سورسز سے تو ہمارے لیے بالکل اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ان فنڈز جو آپ نے ارینج کیے اس کے اگینسٹ آپ کو جو وہ الاؤ کروائیں، اور اگر اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم بینکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ دیکھیں ابھی ہمارے ایکسپورٹرز کی طرف سے ابھی ایک سجیشن آ رہی تھی کہ ہم نے ایکسپورٹرز کو یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ 10% جو ہے سارے ایکسپورٹرز کو، آئی ٹی کے ایکسپورٹرز کے لیے 35% ہے اور باقی ایکسپورٹرز کے لیے 10% وہ ایک اپنے اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے کچھ پرپسز ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اگینسٹ وہ پیمنٹس کرنے کے لیے ان فنڈس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو ایک سجیشن یہ آ رہی تھی ایکسپورٹرز کی طرف سے کہ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس میں پرپسز جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں اور ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں ان اکاؤنٹس کے اندر، تو یہ فنڈز جو ہے ہمیں آپ نارمل امپورٹس جو ہے ایل سی اوپن کرنے کے لیے الاؤ کر دیں۔ تو ابھی ہم نے 3-4 دن پہلے ہی ایکسپورٹرز کو یہ الاؤ کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا تاکہ یہ بات پہنچی ہے یا نہیں، بٹ میں ابھی اس فورم کے ذریعے سے یہ بات بالکل کلیئرلی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اسپیشل ایکسپورٹ اکاؤنٹ جو آپ نے فورن کرنسی کا اوپن کیا ہوا ہے اس میں اگر آپ کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہے تو ان فنڈس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنی ایل سیز اوپن کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایشو آئے تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہ ایکسپورٹرز پرپز اس کا یہی ہے کہ ایکسپورٹرز اپنا را مٹیریل اور دوسری امپورٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایزیلی پوری کریں، اور اس میں ان کو تاکہ وہ اپنا مٹیریل امپورٹ کر کے اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ پروڈکشن کر سکیں اور ایکسپورٹس کر سکیں۔ تو اس میں بھی اگر کوئی بھی ایشو آ رہا ہو تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کنسرن بینک کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس ایشو کو بھی ریزالو کروائیں گے اگر کسی جگہ پہ پرابلم آئے گا۔ بٹ یہ بہت ہماری طرف سے کلیئر کمیونیکیشن ہے کہ اس میں یہ فنڈز بھی فریلی یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے انفلوز کو امپروو کرنے کے لیے ابھی آئی ٹی سیکٹر کو یہ ان کی بہت پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو جو اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس میں 35% تک جو ہے وہ اپنے جو ایکسپورٹ جو سافٹ ویئر وغیرہ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان ایکسپورٹ پروسیڈز کا 35% تک کا رکھنے کی اجازت دے دیں، تاکہ اس سے وہ اپنے جو ہے وہ باہر مارکیٹنگ ایکسپینسز ہے اور انہوں نے اگر کوئی اپنے ٹائی اپ سے ان کے ساتھ کوئی ان کو پیمنٹس کرنے ہیں، انہوں نے کسی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے
उन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप करना, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है इट्स ए वेरी वेरी टेक्निकल और स्किल बेस्ड जॉब है। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने बैंक्स को कह दिया कि ये मैंडेटरी आप 35%, आप ये बैंक के पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जो आईटी एक्सपोर्टर ने अपना अकाउंट उनको देना है बैंक को, और उसमें बताना है कि मेरी जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएंगे उसका 35% उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैंडेटरी है आप बैंक के लिए। अभी ये हमने 3-4 दिन पहले ही किया। तो उसके नतीजे में ये इनके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होंगे, और उन फंड्स को यूटिलाइज करते हुए उसमें वो बहुत सारे अपने जो पेमेंट रिक्वायरमेंट है उसमें उनका जो इक्विपमेंट इंपोर्ट भी हो सकती है, उसमें उनका जो है वो स्किल डेवलपमेंट भी हो सकती है, उसमें उनकी मार्केटिंग और प्रमोशनल रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी हो सकते हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं। और उसमें उनके जो पर्पसेस डिफाइंड थे हमारे पहले, वो भी हमने उसको जो इंडस्ट्री के साथ मिलके उसको काफी एक्सपेंड कर दिया है, और काफी सारे नए जो एक्सपेंसेस वो कर सकते हैं, वो लिस्ट बहुत हमने उसमें लिस्ट में काफी इजाफा कर दिया है। तो अब हमारा ख्याल यही है, और इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि ये आईटी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो हमारे उसमें उनके जो बिजनेस में जो उनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो एड्रेस होंगे, और उसके नतीजे में हमारे इन्फ्लोज जो है वो अब आईटी सेक्टर से बढ़ेंगे। वैसे तो उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस भी किया है, रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी मीटिंग हुई थी कि वो अगर ये हम उनको अलाउ कर देंगे तो वो काफी सारे फंड्स लेके आएंगे। तो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह वहां से भी इनफ्लोज हमारे पास आएंगे। बाकी हम इनफ्लोज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी बहुत सारी एफर्ट्स आपको पता जारी हैं, और उसमें अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि काफी सारी अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो है इसमें इनफ्लोज भी आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके नतीजे में हमारी जो रिजर्व्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर जो है, आपको पता है कि हमारे रिजर्व्स इस वक्त जो है वो काफी लो लेवल के ऊपर आ गए, लेकिन आप इत्मीनान रखें कि इससे ऊपर बस अब हमारे रिजर्व इंशाल्लाह बढ़ने शुरू होंगे, और जो पाइपलाइन में चीजें हैं वो अभी मटीरियलाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द होनी शुरू हो जाएंगी, और उससे रिजर्व्स में इजाफा होगा, तो हमारी कैपेसिटी टू फैसिलिटेट बिजनेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपने जो बहुत सारे जो प्रपोजल्स दिए हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ, स्पेसिफिक प्रपोजल्स की तरफ। और उसमें मैं समझता हूँ कि 3-4 चीजें जो है, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ, ये वैसे तो बहुत सारे सजेशंस बड़ी अच्छी अच्छी आई हैं मुख्तलिफ चैम्बर्स की तरफ से, लेकिन उसमें 3-4 ही ब्रॉड मैं समझता हूँ कि कैटेगरीज हैं जिनमें इनको हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सबसे टॉप प्रॉब्लम जो है वो, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बट कल भी मेरी एक एसोसिएशन से बात हुई थी, और उससे पहले रिसेंट दिनों में मैंने काफी सारे और बिजनेस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात की है। तो टॉप प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रहा है हमारे पास जो है वो डिस्टेंशन और डेमरेज चार्जेस हैं, जो शिपमेंट्स जो हमारी स्टॉक हुई हुई है। एक तो पहले थोड़ा सा इसका हमें बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि ये हुआ क्यों। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए हुआ है कि देखें, एक तो कुछ चीजें जो हमने क्लियरेंस के लिए कहा हुआ था, अगर उसमें से किसी ने इंपोर्ट कर लिया है तो वो ज़ाहिर उनको अलाउड नहीं था, पहले उनको स्टेट बैंक से क्लियरेंस ले लेनी चाहिए, बैंक क्लियरेंस ले लेनी चाहिए थी स्टेट बैंक से, या बैंक के पास से क्लियरेंस लेनी चाहिए थी। तो उन्होंने अपने तौर पे कर लिया, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं ज़ाहिर है उस पर डिटेल में जाए बगैर, एक तो पास्ट हमारा जो इस वक्त पास्ट का प्रॉब्लम, माजी का प्रॉब्लम है, इसको हमने एड्रेस करना है और फिर फ्यूचर की बात करनी है। तो माजी के प्रॉब्लम को और ये शिपमेंट वाला इशू और डैमरेज और उसमें जो हमारे पास डिटेंशन चार्जेस हैं, ज़ाहिर है ये आउटफ्लो कोई भी होगा तो ये कंट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इस इशू को बिल्कुल हमने इसका कोई सोल्यूशन जो है वो तलाश करना है, और हम आपके साथ बिल्कुल मिल के इसका हल तलाश करते हैं, और इसमें आपके जो मुनासिब जो इम्पोर्ट्स जो हुई है उसको हम देखते हैं कि इसको किस तरह हम क्लियर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है, और उसमें आपका तावन जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि हम जरा ये देख लें कि इसमें टोटल जो आउटफ्लो होगा वो कितना होगा, और फिर हम उसको थोड़ा सा आपके साथ मिलके इसको जो है ना वो ग्रेजुअली जो है वो ये पेमेंट्स करवाएं और ये आपका मसला हल हो जाए। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी तरफ से FPCCI के फोरम से एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बना दें जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकें, और उनको हम एक फॉर्मेट बना के दे देते हैं
تو آپ ہمیں اپنی ایسوسیشن کے تعاون سے یہ ہمیں انفارمیشن کلیکٹ کروا دیں اور اس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ امپورٹس کی نیچر کیا ہے, یہ کب سے آئی ہوئی ہیں اور اس میں کتنا اماؤنٹ انوالو ہے. تو یہ اگر آپ جتنا جلدی ہمیں 1-2 دن کے اندر یہ کروا کے دے دیں گے تو اس کے بعد ہم فوراً انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے. اور بس میں آپ کو یہ اپنی طرف سے پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس میں تکلیف ہمیں بھی بہت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ بزنس کمیونٹی کا نقصان ہو اور اس کے نتیجے میں فار انسٹنس اگر کوئی جاب لاس ہوتے ہیں یا اور ان کا بزنس افیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں بالکل کسی قسم کی اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے اور اس کو جلدی نمٹانا ہے تاکہ آپ کے جو نقصانات ہیں اس کو ہم کم سے کم کر سکیں اور جہاں بھی ہو سکے اس ایشو کو جلدی ریزالو کریں. تو اس میں آپ سے بات کر لیتے ہیں FPCCI سے اور اس کا سلوشن لیتے ہیں. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ LC's اوپننگ ہے جو اس وقت جو مختلف جو سیکٹرز ہیں اس میں جو ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو پرائرٹی سیکٹرز ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے اس لسٹ کے علاوہ دوسری امپورٹس ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر امپورٹ کی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں کرنا ہے, لیکن اس میں ہماری چونکہ کیپیسٹی اس وقت کنسٹرینڈ ہے تو ہم پوری ہر چیز کو امپورٹ جو ہے وہ اس وقت شاید اس کی فنڈنگ میں پرابلم آئے گا. تو اس کی پرائرٹی جو ہے وہ کے علاوہ جو آئٹمز ہیں اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے, اگین اس میں ہم اپنے طور پہ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم ایسوسیشن کے ساتھ مل کے تو اس کے اوپر بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ اس کا طریقہ نکالتے ہیں. کچھ اس میں جیسے ایک بڑی اچھی سجیشن سی کہ جو پچھلے سالوں میں جو امپورٹس ہوئی ہیں اس کا پچھلے سال میں فار انسٹنس یا کچھ پیریڈ میں جو امپورٹ ہوئی ہے اس کا سرٹن پرسنٹیج تک ان کو الاؤ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے اور ہمارے جو کیپیسٹی ہے فار میکنگ دی پیمنٹس اس کے اندر رہتے ہوئے یہ کام ہم کر لیں. تو اس پہ بھی آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں. باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ذرا تھوڑا سا فیوچرسٹک ہے جس میں کچھ جو ہے وہ سجیشنز ہیں کہ ہم کوئی اور فیسیلیٹیشنز کریں جس میں اور کچھ جو ہمارے مانیٹری پالیسی ریلیٹڈ جو پرپوزلز ہیں. تو یہ دیکھیں ہم جب بھی کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں اور اس میں ہم ان چیزوں کو بالکل دیکھتے ہیں, بٹ کچھ انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کچھ ڈومیسٹک کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم یہ پالیسیاں بناتے ہیں اور اس میں کسی فرد واحد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے, مانیٹری پالیسی کمیٹی, جو ہر چیز کو دیکھتی ہے, ڈسکس کرتی ہے. اس میں اسٹیٹ بینک سے زیادہ باہر کے لوگ شامل ہیں, جس میں بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹو بھی ہیں, اس میں جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے. تو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور پھر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن کریں گے. بٹ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو امیڈیٹ جو پرابلم ہے, جو جہاں بھی میں گیا ہوں, جدھر بھی میرا انٹریکشن ہوا ہے, دو چیزیں جو پہلے میں نے بات کی ہے وہ بہت امیڈیٹ جو چیلنج ہے وہ اس میں ایک تو ڈیٹینشن اور ڈیمریجز والا ہے اور دوسرا LC's کی اوپننگ کا ایشو ہے, تاکہ بزنس جو ہے ہمارا کنٹینیو کرتا رہے اور ہمارے جو اس وقت جو فورن جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی کنٹینیو کرتا رہے. تو یہ ان دو چیزوں کے اوپر اگر ہم فوکس اس سٹیج کے اوپر کر لیں اور ان کا کوئی سلوشن نکال لیں تو آئی تھنک وہ مانیٹری پالیسی کا حصہ ہی ہے, وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے پاس ہوتا ہے. تو اس پہ دیکھیں اس وقت میرے لیے بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہوگا, وہ چونکہ وہ کمیٹی اس پہ فیصلہ کرے گی. تو وہ آپ خود مناسب سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ بھی آپ کے اوپر یقیناً افیکٹ ہوتا ہے, بٹ یہ اس سے زیادہ جو چیلنج ہے اس وقت وہ آپ کا ڈیٹینشن اور ڈیمریجز والا اور یہ LC اوپننگ والا ہے. تو اگر ہم فوراً اس کے اوپر فوکس کر لیں اور اس کا سلوشن نکال لیں تو آئی تھنک کہ وہ آپ کے پرابلمس کو بالکل ایڈریس کرے گا, اور پھر آگے جیسے جیسے چیزیں چلتی ہیں پھر ہم باقی چیزوں کے اوپر بھی فوکس کر لیں گے.
تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک اگر مناسب سمجھیں تو ایک کمیٹی 4-5 لوگوں کی بنا دیں اور ہم اپنی طرف سے آپ کے پاس کر کے، تو میں خود جو ہے وہ اس کمیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا بالکل، اور میری پوری ٹیم انٹریکٹ کرے گی اور ہم اس کے اوپر کوئی پرپوزل بنا کے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے.